اپنے جانا دے تے گناہاں دی وجہ تو ظلم کیتے اپنے آپ تے گناہاں دی وجہ تو اپنے آپ تے ظلم کیتے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر دیویں میرا بھائی کوئی مزدور آدمی جڑا دل وچ خیال کرے گمان کرے میں تا آقا دی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہو سکدا میرے اندر ایک طاقت کوئی نہیں میرے اندر اتنی فرصت کوئی نہیں میں طاقتور مالدار کوئی نہیں میں در رہ گیا اے پریشان نہ تھی وہ خیال نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے میرے آقا نے میدان احد کے اندر بہ کے جلوہ کرو کے فرمائے واللہ انی لانظر الی حوضی الان حضور فرمائے لوگوں میں میدان احد کے اندر جلوہ کرو کے میں کو رب تعالیٰ دی قسم ہے خدا دی قسم ہے میری نگاہ میری حوض کوثر دے میرے آقا علیہ السلام جڑے میدان احد کے اندر جلوہ کرو کے آپ حوض کوثر دے نگاہ فرما سکتے سارا ایمان ہے آپ اپنے روزے نور کے اندر جلوہ کرو کے ساری دعائی تمہیں اپنا استغاثہ سن سکتے یا نہیں سن سکتے ایمان ہے نا ساڑا الحمدللہ ساڑا ایمان ہے ساڑا عقیدہ ہے عقیدہ یاد رکھو ایمیں بغیر دلیل دے عدم واقفیت دی وجہ تو لوگاں کو موقع نہ لو کہ حضور ہر جا حاضر ناظر ہیں اور لوگ وہ کوئی دن طریقے نے گستاخانہ انداز ہے سب دسواں حضور کتھا ہیں جب کھڑ کے سلام پڑھ دے ہو سارا اہل سنت عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے روزہ انور دے اندر اوے حیات ہیں جیویں حیات ظاہری دے اندر ہم باقی رہی گال کے پسند ایتھے بیٹھے ہیں ملتان دے اندر ہی محفل دے اندر تو میرے آقا علیہ السلام کیا ساری ایک گفتگو سارا ایک کلام ساری ایک وعظ و نصیحت ساری تقریر سنتے بیٹھے خدا دی قسم کھا کے ادا میں نہیں ادا بیا سارا ایک اہل سنت عقیدہ ہے میرے آقا اتھائی جلوہ گر ہو کے ایمیں سنتے ہیں جیویں اساں بھی نہیں سن سکتے جیویں اساں سامنے بیٹھ کے نہیں سن سکتے یہ تو میرے آقا کریم کی ذات ہے یاری علیہ پیر حضرت غوث پاک فرمیندے ہیں رأیت الى بلاد اللہ جمعن کا خردلت علی حکم اتصالی حضرت غوث پاک فرمیندے ہیں لوگوں میں اللہ دی کائنات کو ایمیں دیدان جی میں ہتھیلی دوتے رائی دا دانا میرے سامنے تصور کیوں نہ کھوں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنی چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت